اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج کی اس مجلس میں سورہ انبیاء کی 23 آیتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 73 تک یہ ساری آیتیں ایک مضمون سے متعلق ہیں۔ ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی دعوت دین کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس جذبے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، کس فکر مندی سے سمجھاتے تھے، سمجھانے کے انداز میں مثالیں کیسے دیتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو کیسے بلاتے تھے، دعوت دین میں ان کو کیا مشکلات آتی۔ یہ ساری باتیں ایک مسلمان کے لیے بحیثیت داعی ذمہ داری اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، آیت نمبر 51 میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف فرمائی کہ انبیاء علیہم السلام میں حضرت ابراہیم کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو سمجھداری بہت پہلے عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، حضرت داؤد و سلیمان کے زمانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ان تمام انبیاء کے آنے سے پہلے گویا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا مقام حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ اور یہ پھر ساری جتنے انبیاء کا تذکرہ ہم سنتے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، پھر حضرت عمران، حضرت عیسیٰ، یہ جن انبیاء کا تذکرہ ہم بار بار سنتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچپن سے سمجھداری عطا فرمائی تھی۔ جو آدمی کو اللہ تعالیٰ سمجھدار بناتا ہے اس کے بچپن سے اس کے انداز وہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی آپ پڑھیں، حضور نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ جو آدمی توحید کی طرف بلانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بچپن سے بچایا کہ وہ شرک کا کوئی عمل کرے۔ حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے یہ شان بخشی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کون تھے، حضرت ابراہیم کیا تھے، ان کی کمالات کیا تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا جس میں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ باپ بھی بتوں کو پوجتا تھا، قوم بھی بتوں کی پجاری تھی، باپ بت پوجتا بھی تھا اور بت بناتا بھی تھا اور بت بیچتا بھی تھا۔ یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے کہ خدا کو مٹی سے بنایا جائے، ہاتھوں سے بنایا جائے، پھر اسے بیچا جائے، اسے خریدا جائے اور پھر اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس سے امید رکھی جائے۔ یہ کیسا خدا بن سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو سمجھایا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اے میرے ابا جان، اے میری قوم کے لوگوں، یہ بت کیا ہیں، یہ اسٹیچوز کیا ہیں، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم عبادت کرنے کے طور پر جمے ہوئے ہو؟ یہ کیوں عبادت ان کی کر رہے ہو اور مسلسل کر رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم جو یہ بتوں کو پوج رہے ہیں ہم ایسے ہی نہیں پوج رہے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے رہے جس کے نتیجے میں ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ گویا ہمارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اگر تمہارے والد اور تمہارے باپ دادا بغیر دلیل کے کسی گمراہی میں مبتلا تھے، کیا تم اسی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے؟ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ تمہارے باپ دادا جو صحیح کرتے تھے وہ صحیح ہے، جو غلط کرتے تھے وہ غلط ہے۔ بغیر دلیل کے کوئی چیز کی جائے، بغیر سمجھ کے کوئی چیز کی جائے، غلط غلط ہوتا ہے۔ وہ باپ کرے، وہ بڑا کرے، وہ باپ دادا کرے، غلط چیز غلط ہوتی ہے۔
جب سارے سماج کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نئی آواز سنی، نیا پیغام سنا، تو لوگ کہنے لگے آپ حق بول رہے ہیں، ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں یا ہمارا مذاق کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر سماج پورا ایک طرف چلنے لگ جائے اور ایک اکیلا آدمی الگ بات کرے تو لوگ اسے یا تو بیوقوف سمجھتے ہیں یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت ابراہیم سے، قالوا اجئتنا بالحق، آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں، ام انت من اللاعبین، یا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں؟ ذرا آپ سنجیدگی سے بات کیجیے، ہماری سوسائٹی کی ان خداؤں پر آستائیں ہیں، ہمارا بلیف سسٹم ہے، ہمیں ٹرسٹ ہے اس پر، ہم اس لیے جھکتے ہیں، ان کو خدا سمجھتے ہیں، اور آپ ایک بالکل نئی بات کہہ رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں، جس پر میرا ایمان اور یقین ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ سچی حقیقت ہے، یہ خدا نہیں بن سکتے۔ خدا وہ ہے جو آسمان کا بنانے والا ہے، زمین کا بنانے والا ہے، مخلوق کی ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ نہیں جس کو تم پوج رہے ہو، تمہارا خدا وہ نہیں جس کے سامنے تم ماتھا ٹیک رہے ہو، بلکہ تمہارا خدا تو وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، الذی فطرہن، جس رب نے آسمان کو بھی بنایا ہے، زمین کو بھی بنایا۔ اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں پورے یقین سے اس کی گواہی دے رہا ہوں، یہ خدا نہیں ہے، آسمان و زمین کا بنانے والا خدا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے گئے، میں اپنی قوم کو کیسے صحیح راستے پر لا سکتا ہوں۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے، جو آدمی فکر مند ہے اپنی سوسائٹی کے بارے میں، مجھے سوسائٹی کو بدلنا ہے، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، مجھے گھر بار کو بدلنا ہے، وہ پالیسی بناتا ہے، طریقے تیار کرتا ہے، ترتیبیں بناتا ہے، کام شروع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے کام لیتا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، دل ہی دل میں انہوں نے ایک بات کا ارادہ کیا کہ ان کے خداؤں کے ساتھ، ان کے بتوں کے ساتھ میں ایک چال چلوں گا، ایسا چال چلوں گا جس کے ذریعے معلوم ہوگا کہ یہ خدا نہیں، یہ بے بس ہیں، مجبور ہیں، یہ پتھر خدا نہیں ہو سکتے۔ ان تولوا مدبرین، جب یہ اپنے عبادت گاہوں سے پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے اور تنہائی کا مجھے موقع مل جائے گا، ایک ہی گھر میں 360 خدا رکھے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹا، کسی کا سر بڑا ہے، کسی کا پیٹ بڑا ہے، کسی کی ہاتھ 4-5 ہیں، ایسے خدا بنائے جاتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کے درمیان ایک بڑا خدا رکھا جاتا ہے، ان کو بھی پوجا جاتا ہے، بڑے کے سامنے بھی نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ کسی طرح مجھے ان لوگوں کو سمجھانا ہے۔ حضرت ابراہیم کو ایک دفعہ موقع مل گیا کہ ساری سوسائٹی اس زمانے میں میلے کے لیے سٹی سے باہر جایا کرتی تھی، ساری قوم میلے کے لیے باہر چلی گئی، جو شہر میں رہ گئے وہ بیمار رہ گئے، بوڑھے رہ گئے۔ ظاہر ہے ایسے تماشے کے موقع پر سب لوگ جاتے ہیں، جوان تو پہلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ میلے میں نہیں گئے جہاں شرک ہوتا تھا، حضرت ابراہیم رہے جہاں لوگ عام طور پر سٹی کی بڑی جگہ تھی جہاں لوگ عبادت کرتے تھے، وہاں گئے، دیکھا الگ الگ خدا بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا سر اڑا دیا، کسی کے چہرے کو زخمی کر دیا، کسی کی ایک پیر کو اڑا دیا، اور پھر سب گرے پڑے ہیں خدا۔ اور ان میں سب سے جو بڑا خدا تھا اس کے گردن میں یا اس کے ہاتھ کے قریب کلہاڑا رکھ دیا تاکہ جب آ کر دیکھیں یہ منظر ان کے سامنے ہو۔ فجعلہم جزازا، جزاز کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بتوں کے ٹکڑے کر دیا۔ الا کبیر لہم، سوائے ان کے بگ اسٹیچو کے، بڑے خدا کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ اس بڑے خدا کی طرف وہ آنے کے بعد رجوع کریں اور پوچھیں یہ سب کیا ہوا۔ ایک تفسیر تو اس کی ہے جو الیہ میں ضمیر ہے وہ کبیر کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ آئیں گے میلے سے آنے کے بعد گھر نہیں جائیں گے، پہلے عبادت کریں گے، عبادت کرنے کے بعد گھر جائیں گے، آ کر دیکھیں گے خداؤں کا کیا منظر ہے، ایک خدا کے سوا سب خدا مرے پڑے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تاکہ ان بڑے سے پوچھ لیں۔ حضرت ابراہیم کا ارادہ تھا کہ اگر یہ خدا ہے تو تمہارا بولتا کیوں نہیں؟ خدا تو بولنے والا ہونا چاہیے، سننے والا ہونا چاہیے، جو سن نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟
جو بول نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود اپنے اطراف میں رہنے والوں کو بچا نہیں سکتا کہ اس کے سامنے ہی کلاڑا لے کر ایک آدمی نے اس کے چھوٹے خداؤں کو توڑ دیا، بچا نہیں سکا، یہ خدا تمہیں کیسے بچا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی پالیسی تھی، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ اس بڑے خدا کو پوچھیں۔ ظاہر ہے پوچھیں گے تو وہ کیا بتائے؟ ایک اشارہ مفسرین نے الیہ میں جو ہی ضمیر ہے وہ حضرت ابراہیم کی طرف لوٹائی۔ ظاہر ہے یہ سب منظر ہوگا تو لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے، تب مجھے ایک اپرچونٹی ملے گی حق بات کو کہنے کی۔ یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے کہ کس وقت کون سی بات کہی جائے۔ آج بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا کا میسج پہنچانے کے مواقع ملتے ہیں، ہم اس کو ایموشنل طور پر لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر چند دن پہلے ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، حضور کی شان میں گستاخی کی گئی تھی۔ ایک ہے شور کیا جائے، ہنگامے کیا جائے، توڑ پھوڑ کیا جائے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ اپورچونٹی ہے، تم برادران وطن تک پہنچو اور ان تک بتاؤ رسول اللہ کون ہے۔ جن کے بارے میں لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ کیسے رہتے تھے، وہ جانوروں کو پر کتنے رحم دل تھے۔ یہ موقع ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی چاہتے تھے یہ موقع مل جائے۔ سارے لوگ آئے، انہوں نے تماشا دیکھا اور پوچھا آپس میں، من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے کیا ہوگا یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ سوال دیکھیے، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں آپس میں، کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ کیا خدا اتنا مجبور ہوتا ہے کہ خدا کو کوئی توڑے؟ خدا بھی مجبور ہوتا ہے کہ خدا کسی کا مقابلہ نہ کر سکے؟ لیکن اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ شرک ایک کھوکھلی چیز ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، ایمان اصل چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی دولت دی ہے، وہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ ورنہ شرک والے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ ابھی آئے ہیں اپنے بتوں کو گرے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ جس نے بھی کیا ہے بڑا بے انصاف ہے۔ پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک ابراہیم ہے سوسائٹی میں جس کو ہم نے ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ اچھا تو پھر لے کر آؤ اس کو۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس، لوگوں کے سامنے لاؤ اور اس کی اوپن جانچ کی جائے لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ سب لوگ دیکھ لیں ہمارے خداؤں کے خلاف کرنے والے کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی یہاں آزمائش تھی، ایک فرد فرید سوسائٹی کو بدلنے نکلے، خود کیا ہے اور سوال پوچھا جا رہا ہے کیا آپ نے یہ کیا ہے؟ اگر ہاں کہہ دیں تو مسائل، نہ کہہ دیں تو مسائل۔ ہاں کہہ دیں تو ظلم ہوگا، تپایا جائے گا، ستایا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، جیسے کہ آگے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اگر نہ کہا گیا تو جھوٹ ہوگا، یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے، کیا جواب دیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ استعمال کی۔ توریہ کہتے ہیں بات ایسی کی جائے سامنے والا کچھ اور سمجھے، کہنے والا کسی اور نیت سے کہہ رہا ہے۔ توریہ کا استعمال کی فقہاء نے اس وقت اجازت دی جب سامنے والا ظالم ہو، ظلم سے بچنے کے لیے توریہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے، کسی اور غلط کام کرنے کے لیے توریہ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا بل فعلہ، اس کو کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ تو ان کا بڑا ہے، فاسألوہم، آپ لوگ ہی ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ تمہارے خدا بات کرتے۔ تمہارا خدا سب ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک خدا تو موجود ہے، بڑا بھی موجود ہے، ذرا اس سے پوچھ لو۔ یعنی اس انداز میں بات کر دی کہ ہاں بھی نہ کہا۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ حقیقت واقعہ کے خلاف بات کہی تھی
مگر یہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کہا تھا۔ فرجعوا الی انفسہم، لوگ سوچنے لگے، حقیقت تو یہی ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، تو لوگ آپس میں کہنے لگے بھئی حقیقت یہ ہے کہ تم غلط ہو، وہ صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں پوچھو نا خدا سے تمہارے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، وہ سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ سوچنے لگے کیسے ہم حضرت ابراہیم کا جواب دے سکتے۔ تو سارے لوگ مل کر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بات نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا اب اللہ کا پیغام اور اللہ کی صفات بتانے کا۔ حضرت ابراہیم نے اصل یہ پیغام سنا، قال افتعبدون من دون اللہ، سوچو تو ذرا صحیح تم کس کی پوجا کر رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کی چھوڑ کر کے، ما لا ينفعکم شیئا، ذرہ برابر نہ وہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، ولا یضرکم، نہ ذرہ برابر تمہارا نقصان کر سکتے ہیں، اف لکم، کتنا افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، ان خداؤں پر جن کو تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ بات کہنا تھا کہ لوگوں کو اپنی پرمپراؤں کے خلاف بات سننے کے بعد آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، پھر جب دلیل کے میدان میں انسان ہار جاتا ہے تو طاقت کا مقابلہ کرتا ہے اور پاور کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اب اس کو جلانا ہے، حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ کیا خدا بھی مدد کا محتاج ہوتا ہے کہ پوری قوم خدا کی مدد کے لیے نکلی ہے؟ ان کنتم فاعلین، اے لوگو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے خداؤں کے بارے میں کرو۔ تو انہوں نے آگ لگائی، حضرت ابراہیم کو ڈالا، اللہ کا حکم آگ کو آیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا آگ کو، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی ہو جا۔ قوم نے ایک ارادہ کیا، اللہ نے ایک ارادہ کیا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، پوری قوم نے مل کر ابراہیم کے خلاف برا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سب کو ناکام بنا دیا، وَنَجَّيْنَاهُ، ابراہیم کو ہم نے نجات دی، ایسے دشمنوں سے بچایا، وَلُوطًا، اور لوط کو بھی بچایا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت لوط کا تذکرہ کہا جاتا ہے، یہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں حضرت لوط تھے، وہ حضرت لوط حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے کی ذمہ داری حضرت لوط علیہ السلام کو دی، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نجات دی ابراہیم کو، لوط کو ایسی زمین کی طرف لے کر گئے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں جہاں والوں کے لیے۔ عراق کا یہ واقعہ ہے، عراق کا، حضرت ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، عراق میں حضرت ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی گئی، حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہاں سے بچا کر کے ملک شام، جس کو سیریا ہم کہتے ہیں، یا اس وقت بیت المقدس ہے جو اسرائیل، وہ ملک شام کا بیلٹ ہے، اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ پھر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، یعنی حضرت اسحاق پیدا ہوئے، پھر ان کے بیٹے یعقوب پیدا ہوئے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان سب کو ہم نے امام بنایا، ہمارے حکم کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کاموں کا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ لوگ بڑے عبادت گزار تھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔